صرف نواز شریف کے لیے ہم چیختے رہے کہ ایک نواز شریف کو لانے کے لیے پورا ملک جو ہے داؤ پہ لگایا گیا ہے، پورے ملک کی تمام اقدار کو داؤ پہ لگایا گیا ہے، قوانین کو تہس نہس کیا جا رہا ہے۔ میرا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہ مارچ کرنی چاہیے، اور یہاں پہ یا تو یہ ہمارا 7.25 الاسی کر دے، زندہ رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پہ دھرنا دینا چاہیے، سٹنگ، اور سٹنگ تب تک ہم اٹھیں جب تک یہ یا ہمیں سرنگوں نہ کر دیں کہ ہم کہیں بس جی ہم پھر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے، یا پھر یہ جو ہیں قانون کے تحت اپنے آپ کو لا کو سرنڈر کیا۔ اگر میرا بال بھی بیکا ہوتا ہے، خدا نخواستہ اگر ڈسپرین کی گولی سے بھی میں مرتا ہوں تو ذمہ دار مولانا اور اس کی اولاد ہوگی۔ اب یہ وقت ہے ڈو اور ڈائی کا، یعنی کر کیا رہے ہیں یہ اس ملک کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور کون سا، ذرا خاموش ہو جائیں یار، کیسے آپ لوگ ہیں؟ اس کے بعد یہ کیا چھوڑ رہے ہیں؟ نہ جمہوریت ہے، نہ عدالت ہے۔ پہلے سے ہی یہ سارا نظام جو ہے کنڈم ہو چکا تھا، ہم اس امید پہ تھے، اور آپ نے ہمارے پاس واحد راستہ یہی چھوڑا کہ ہم اپنے آپ کو عوام کے رحم و کرم پہ چھوڑیں۔ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا، اب آپ اس فیصلے کو بھی چھین رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ بات کی طرف مارچ یا دھرنا کیا جائے تو یہ دھرنا یہ نگران حکومت کے خلاف ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا، یا جوڈیشری کے خلاف ہوگا؟ سب کے خلاف۔ آپ کس کے خلاف دھرنا؟ سب کے خلاف، سب ملے ہوئے ہیں، سب نے تو یہ کرایا ہے۔ والی بال کے میچ میں ایک بال اٹھاتا ہے دوسرا کٹ مارتا ہے، تو یہی تو ہے۔ سب نے مل کے، الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ، سب نے مل کے ملک کو اس نہج پہ پہنچایا، تو لہذا ہمارا اختلاف اور احتجاج ان سب کے خلاف ہے۔ پی ایم ایل این کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے 30 سے 35 ریزرو سیٹیں اچیو کر لی ہیں۔ ریزرو سیٹوں کے حوالے سے آپ کی پی ٹی آئی کی کیا پلاننگ ہے؟ جو ہماری نام دیے گئے تھے تحریک انصاف کے حوالے سے، کیا کسی جماعت کے ساتھ مل کر کوئی اس کے اندر؟ جی کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ اچھا، ہمیں اپنی ریزرو سیٹیں ملیں گی۔ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے اپنی ذاتی رائے تو دی ہے کہ لانگ مارچ کرنا چاہیے اسلام آباد کی جانب، جو دیگر کور کمیٹی کے ارکان تھے کیا ان کی جانب سے بھی اتفاق کیا گیا ہے؟ اگر نہیں کیا گیا تو ان کی کیا رائے تھی اس معاملے پر؟ میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے ظاہر کی ہے، میری رائے کے ساتھ کوئی اگری کرے یا نہ کرے، میرا اپنا ایک موقف ہے۔ اپنا بزدلی کے لیے ساری عمر پڑی ہے، لیکن اس وقت جو ہے خاموش رہنا یا بزدلی دکھانا، یا اس وقت جو ہے عوام کی مینڈیٹ کی توہین ہونے دینا، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم و جبر کے برابر ہوگا۔ ضرورت ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ لبیک کہیں، حالات یہ سب کو کہیں آر او کے دفتر کے سامنے دھرنا دی، سے کیا حالات سدھرنے ہیں؟ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے، یہ کسی ایک آر او کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ایک کینڈیڈیٹ کا ہے، یہ پاکستان کی پوری آبادی کا مسئلہ ہے، تمام پاکستان کا ہے۔ لوگوں نے 185 ممبران نیشنل اسمبلی کو منتخب کیا پی ٹی آئی کا، اب آپ ان کو ریڈیوس کر کے بی این اے میں پھیلے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے کوئی ڈائریکشن دی گئی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے؟ میں نے یہ اپنی رائے ظاہر کی۔ آپ کل جا کر ان سے بات کریں گے؟ میں تو یہ رائے میں نے اپنی کور کمیٹی کی جو ہماری گروپ ہے اس میں بھی میں نے ظاہر کی ہے۔ اب خان صاحب جو ہیں وہ فائنل اتھارٹی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میری رائے درست ہے یا حالات کے مطابق ہمیں یہ راست اقدام اٹھانا چاہیے تو وہ شاید اگری کر لیں، اور اگر دوسرے دوست پریویل کرتے ہیں تو جو بھی فیصلہ ہوگا۔ مرزا صاحب ذرا کنفیوژن ہے، چونکہ رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کال دی ہے کہ کارکنان اس وقت اسلام آباد پہنچے، یہ ذرا کلیریفائی کر دیجیے گا کہ ابھی آپ کال دے رہے ہیں کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی؟ نہیں، میں نے یہ تو میری کال نہیں ہوگی، یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا، یہ تو میں نے اپنی رائے دی ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ہمیں کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی کال دینی چاہیے، یہ میری رائے ہے، یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، نہ خان صاحب نے ابھی تک اس فیصلے کی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ رشین فیڈریشن، کامن ویلتھ اور یورپی یونین سمیت امریکہ کی جانب سے بھی ان انتخابات پہ سوالات اٹھائے گئے۔ بحیثیت وکیل ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ کیا پی ٹی آئی بھی یونائٹڈ نیشن کو اس حوالے سے کوئی خط لکھنے جا رہی ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کتنی ایسی سیٹیں ہیں جو الیکشن ٹریبونل، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے واپس پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں؟ ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات آئی ہے کہ انہوں نے
47 کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو جن پولنگ اسٹیشنوں میں ٹیمپرنگ کر کے دھاندلی کی ہے، اب ان کے بکسوں میں ریپلیس کریں گے ووٹس کو، یعنی کہ ٹپے لگا کے اتنی ووٹ دلوائیں گے اور دوبارہ بکسوں کو سیل کرائیں گے، چونکہ ووٹ بھی ان کی تحویل میں ہے، سٹاف بھی ان کا ہے، تو لہذا یہ بھی امکان ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی آئیں بکسے کھول دیں، اور بکسوں میں جو ہے یہ جو فارم 45 ہے یہ پرائمری ڈاکیومنٹ ہے، یہ اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے، فرسٹ ڈاکیومنٹ ہے جس کی بنیاد پہ نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور فارم 47 جو ہے اگر دوسرا آتا ہے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کو کاپی جاتی ہے، اس کی کاپی ڈی سی کو جاتی ہے، اس کی کاپی ڈی آر او کو جاتی ہے، اس کی کاپی پولنگ اسٹیشن میں موجود ہر ایجنٹ کو ملتی ہے، تو لہذا وہ تمام کاپیاں کلیکٹ کرنا اور ان کو غائب کرنا یہ ان کے بس سے باہر ہے، تو لہذا فارم 45 کی بڑی اہمیت ہے، سگنیفیکینس ہے۔ ایک چیز آپ اور بھی دیکھیں نا، جو علاقہ انہوں نے منتخب کیا سینٹرل پنجاب میں، شاید کچھ حالات ایسے ہوں گے کہ وہاں پہ تمام حلقوں میں اس طرح داؤ چلانا ممکن نہیں تھا، لیکن پنڈی، اسلام آباد اور یہ جو جہلم تک کا علاقہ ہے اس کو نارتھ پنجاب کہتے ہیں، نارتھ پنجاب کو چنا ہے، اور یہ ساری داندلی میجارٹی نارتھ پنجاب میں کی گئی۔ اچھا مروت صاحب یہ بتائیے گا، 2 روز پہلے ٹویٹ کیا تھا آپ نے، پھر ڈیلیٹ کر دیا، مریم نواز کے حوالے سے کوئی ٹویٹ تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ نے دیکھی تھی وہ ٹویٹ؟ آپ نے دیکھی تھی ٹویٹ؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں جس نے سوال کیا، گونو صاحب بتائیں۔ آپ نے دیکھی تھی یا آپ غلط بیان نہیں کر رہے؟ میں نے کوئی ٹویٹ نہیں کی تھی، وہ ٹویٹ میرے نام پہ جیلی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں۔ آپ سوال سوچ سمجھ کے کیا کریں، پہلے اپنی تحقیق تو کیا کریں۔ اچھا ایک منٹ جی، نہیں آپ کا کام تو نہیں ان سے بات کرنے کا۔ میرے نام سے بہت سارے جیلی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، اور بار بار میں ان کو رپورٹ بھی کر چکا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ میں شیئر بھی کر چکا ہوں۔ چونکہ مولانا کا ہم نے دڑن تختہ کر دیا الیکشن میں اس کے پیچھے ادھر ٹانگ بھی کیا، ڈی خان بھی کیا، اور ہر جگہ سے اس کا صفایا ہوا۔ اب اس نے کیا کیا، کسی ایک جیلی اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ چلی یا جو بھی چلی، میں نے دیکھی بھی نہیں ہے، لیکن حضرت اندہ کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو میں نے اس پہ پھر موقف دیا ابھی جب میں میرے نوٹس میں یہ لائی گئی۔ لیکن اس سے پہلے مولانا نے اپنے یعنی کہ گماشتے جو ہیں، جو اپنے آپ کو مفتی بھی کہہ رہے ہیں، اور جو ان کی زبان ہے، کوئی مجھے شرابی کہہ رہا ہے، ایسے لعنتی اور ملعون افراد کو مفتی کہنا، مفتی لفظ کی توہین ہے۔ یہ انہوں نے جا کے توہین صحابہ کی یہ سٹوری شروع کی ہوئی ہے، یہ سارا کیا ذرا مولانا کا ہے، یہ مذہبی منافرت پہ لا رہا ہے۔ میں نے اس پہ واضح طور پہ کہا ہے، میرا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور میرا ایک فیس بک اکاؤنٹ ہے، اس کے علاوہ میرے کوئی اکاؤنٹس نہیں ہیں، تو لہذا اگر سینکڑوں کی تعداد سے جیلی اکاؤنٹس ہیں، کل کلا کو یہ پھر بھی کوئی اس طرح شوشہ چھوڑ سکتے ہیں۔ میں واضح کر دیتا ہوں کہ اگر میرا بال بھی بیکا ہوتا ہے، خدا نخواستہ اگر ڈسپرین کی گولی سے بھی میں مرتا ہوں، تو ذمہ دار مولانا اور اس کی اولاد ہو۔